والسلام على رسول النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. یہ جو آج ہم نے حضرت نوح کا واقعہ پڑھنا ہے سورہ آراف میں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، سورہ فاتحہ مکی ہے، اس کے بعد نمبر 2 پہ البقرہ، نمبر 3 پہ آل عمران، نمبر 4 پہ النساء، نمبر 5 پہ المائدہ. یہ 4 صورتیں جو ہیں یہ مدنی ہیں. اس کے بعد دوسری مکی صورت آئی ہے الانعام. وہاں کیونکہ الانعام نازل ہوئی ہے 13ویں سال نبوت کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کا حق ادا کیا پورے 12 سال اس سے پہلے. تو اس میں اہتمام حجت ہے کن پر؟ مکے والوں پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق دعوت پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور جو لوگ اس مسلمان ہو چکے تھے ان کی تربیت بھی آپ نے فرمائی. اور پھر اب کیونکہ مدینے کی ہجرت کا وقت آ گیا تھا تو ان پر حجت تمام کس طرح کی کہ اس دعوت کا خلاصہ ان کے سامنے رکھ دیا. یہ ہے دعوت، یہ ہے اس کے کمالات، یہ ہے جس کو تم نے ٹھکرایا ہے. اس کے بعد اب اگلی صورت جو سورہ آراف ہے بالکل اسی زمانے میں نازل ہوئی ہے، اور یہاں اب آپ دیکھیں گے کہ ان کو وارننگ دی جا رہی ہے. نہ صرف ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، ہر زمانے میں یہ جو انبیاء کے واقعات ہیں انہی سے آپ عبرت بھی حاصل کریں گے، انہی سے سبق بھی حاصل کریں گے، اور یہ اللہ کی دائمی سنتوں کا بھی بیان ہے. کیا ہے دائمی سنتیں؟ کہ اللہ جب کسی قوم میں نبی بھیجتا ہے، وہ نبی یا رسول وہ حق ادا کرتا ہے دعوت کا، خود نمونہ ہوتا ہے اللہ کی وحی کو. اب اس قوم کا معاملہ بڑا سخت ہو جاتا ہے، جس میں نبی آ گیا، کتاب آ گئی، نبی نے حق ادا کر دیا، مہلت بھی مل گئی، اس کے بعد بھی جو نہیں مانے تو پھر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو مٹا دیتا ہے دنیا میں. آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ہوگا ان کو، لیکن خود دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے. یہ ہر زمانے کی ہر قوم کو یہ سبق ہے. آپ کا کیا خیال ہے آج ہم کن صورتحال میں ہیں؟ اسی سے ہم نے سبق لینا ہے، اور ہم نہیں لے رہے. اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اس ملک کو بنے ہوئے 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے. آپ مجھے بتائیں، جو قومیں ابھی پڑھیں گے ہم سمجھیں گے کہ جو قوم نوح کے سرداروں کا رویہ تھا، کیا اس ملک کے حکمرانوں کا وہی رویہ نہیں رہا کہ اللہ کے دین کو ہمیشہ اتنا دور کر دیا، اس سے اتنے دور ہو گئے کہ آج ہم پوری طرح طاغوت کے قبضے میں ہیں. اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس قوم کی حکمران مت مار دیتے ہیں. کیوں؟ وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہوتے ہیں. یہی رسولوں کے ساتھ ان سرداروں نے کیا جو اس قوم کے سردار تھے. وہ قومیں ان کو مہلت ملی جیسے ہمیں مہلت ملی ہے، 70 سال سے زائد ہو گیا ہے. انہوں نے مان کے نہیں دیا، بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا. یہ 6 قوموں کا تو یہاں ذکر ہے نا، اسی سے اللہ تعالیٰ کی دائمی سنت سامنے آ گئی کہ بدبخت قومیں جو اللہ کے احکامات سے منہ موڑ لیتی ہیں اور منہ موڑ کر پھر اس پہ ڈٹ جاتی ہیں، جم جاتی ہیں، اللہ کی ہدایت بھی ان پر کوئی اثر نہیں کرتی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں عذاب نازل فرماتا ہے.
آج جس صورتحال میں ہم ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ عذاب سے کم ہے؟ مجھے بتائیں۔ سر بہت بڑا عذاب لگتا ہے، بہت بڑا۔ آپ سوچیں، میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ ہم نے تو الحمدللہ جیسی تیسی گزار لی، بہت اچھی گزاری الحمدللہ، اللہ کی نعمتیں تھی۔ ان آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ یہ جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، جو طاغوت کے غلامی کر رہے ہیں، ان بدبختوں کو نہیں پتا۔ یہ باہر بھی جائیں گے نا تو ان کو تو یہی ہے نا آسرا کہ بھائی ہم نے لوٹ لیا کافی، باہر جا کے ہم ہماری اولادیں بھی عیش کریں گے، وہ ہمارے طاغوت جو ہیں انہوں نے ہمیں ساری گارنٹی دے رکھی ہے۔ کوئی کسی کی گارنٹی نہیں تھی، گارنٹی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گارنٹی اس کے دین پر عمل کرنے میں ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ ابھی آپ سنیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ بالکل ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا۔ میں اجتماعی طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے بندے آج بھی ہیں۔ لہذا سب سے پہلی بات سمجھیے، اب ان پورے آگے ہم پڑھتے چلے جائیں گے، آپ سمجھتے چلے جائیں گے، میں کچھ ہنٹس دیتا جاؤں گا آپ کو، لیکن ایک بات سمجھیے، ہر نبی ایک ہی پیغام لے کے آیا۔ نمبر ایک، وہ پیغام کیا تھا کہ اللہ کو مان لو، اللہ کے رسول کو مان لو، اور قیامت کو مان کر اپنی زندگی گزارو۔ یہ دعوت بھی ایک ہی تھی، اور ہر زمانے میں بھی یہی دعوت ایک ہی رہی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت آدم کے وقت کچھ اور تھی اور ہر نبی نہیں، صرف فرق پڑا ہے شریعت کے احکام میں۔ توحید، رسالت، آخرت بالکل سر فہرست ہر دعوت میں رہی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مہلت دی، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ آپ نوح علیہ السلام ابھی دیکھیں گے کہ 900 سال تک دعوت دیتے رہے، اسی طرح باقی انبیاء کا حال ہے۔ آپ دیکھیں 13 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں دعوت کا حق ادا کیا، چند لوگ اسلام لے کے آئے، بیچ میں 2 ہجرتیں حبشہ کو ہوئیں، پھر 14ویں سال جو ہے 13ویں سال کے آخر میں ہجرت مدینہ ہوئی۔ تو ہر زمانے میں اصل میں ایک اور چیز بڑی آج کے زمانے میں مختلف ہے، لوگوں نے نام اپنے مسلمانوں جیسے رکھ رہے ہیں، کرتوت ان کے کافروں جیسے ہیں۔ یہ اکثریت کا معاملہ ہے۔ وہ دین کے لیے اتنی خطرناک ہیں جتنے مشرکین مکہ تھے، سرداران مکہ تھے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، ایک دو ناموں کے علاوہ پورے آپ کے جو وہ ہیں میڈیا میں لوگ جو ہیں، اینکر پرسن ہوں یا جو بھی ہو، کسی کو آپ نے سنا ہے کہ وہ دین کا نام اس کو برحق دین سمجھتے ہوئے اس کی بات کرے؟ وہ ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی اس کے خلاف بات کرے گا۔ کیوں؟ حکومتوں کی پشت پناہی اس کو حاصل ہے، ان کو حکومتیں ان کو بڑے بڑے مال دیتے ہیں، کس لیے؟ کہ اللہ کے دین کو نہیں نافذ ہونے دینا۔ جن کے ہم ایجنٹ ہیں نا، امریکہ ہو، یورپ ہو، آپ کا ملک کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں فیصلے قرآن و سنت سے نہیں ہوتے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت 45 تا 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کردہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ جن عدالتوں میں، جس عدالتی نظام میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، اس ملک کے سارے باشندوں کو اللہ تعالیٰ، میں نہیں کہہ رہا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی تو کافر ہیں سارے کے سارے، أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر فرمایا یہ جو اللہ کے بتائے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرنے، یہ ظالم ہیں، یہ کافر ہیں، یہ فاسق ہیں۔
قرآن پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے نا کہ ہم کتنے بڑے مجرم ہیں، اور اس کا نقد نتیجہ، نقد انجام آپ دیکھ رہے ہیں آج، کہ وہ ملک جو ذرائع اور وسائل سے مالا مال ہے، اس میں لوگ روٹی کے لیے ترسیں۔ اور جب یہی شریعت نافذ ہوتی ہے تو اس کے فیوز و برکات 1.5 سال میں دیکھ لیں افغانستان میں۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن اسی کو بتا رہا ہے کہ دنیا میں بھی ذلت۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ آج اگر ڈھونڈنا چاہیں نا کہ یہ ایک منصب ہے ہمارے ملک میں، ایک عہدہ ہے، اس کے ہمیں اہل اور دیانتدار آدمی چاہیے، آپ مجھے بتائیں آپ کو مل سکتا ہے؟ بتائیے۔ بہت مشکل ہے سر۔ یہ سر ہو بھی تو ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا، پھر ان کو سیٹ پہ بٹھایا نہیں جاتا۔ اس کی بات یہ، اس کی وجہ بیٹا یہ ہے کہ کفر حکمران ہے، تو کفر تو ایسے بندے کو نہیں آنے دے گا۔ تو حضرت نوح کا واقعہ آپ ذرا اس پیرائے میں پڑھیں کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہ حضرت نوح جو ہیں یہ پہلے پیغمبر ہیں دنیا میں حضرت آدم کے بعد۔ اب جب میں پڑھتا ہوں اور آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھئے۔ سر سر جی ایک سوال ہے، جی سر ایک سوال ہے کہ ہجرت کی جا سکتی ہے؟ جیسے افغانستان میں شریعت ہے، اور جیسے قطر ہے شاید، وہاں کچھ سنا ہے دیکھیں، کہ ایکسپیرینس کا کچھ تفاوت ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ کو سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے سب کے لیے رہنمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لیے سب سے اچھا یہ ہوگا کہ آپ ایک بکریوں کا ریوڑ لیں اور دور چلے جائیں تاکہ اس ماحول سے بچ سکیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اور میں یہ کوشش کریں کہ ہم اس گندے نظام کے اندر اس سے کنارہ کشی کر کے رہیں، چاہے ہم اپنے گھر میں ہی رہیں، لیکن اس کے سودی نظام، اس کے اللہ اور دین، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بغاوتیں کا کم سے کم ہم سامنا کریں، حلال روزی پہ کانے ہو جائیں، اور اسی طرح کے ایسے حرام کاموں میں نہ پڑیں جس سے اللہ نے منع کی ہے۔ یہ ہے وہ کام جو آج اس دور میں کرنے کا ہے۔ سر باقی ایک سوال کیا جی سر، یہ دیکھیں کہ ان آیات سے جو ہمیں سبق ملا ہے، جو پڑھی ہیں، تو ہمارا حال واقعی جیسا آپ نے فرمایا ویسا ہی ہے، لیکن دیکھیں ہم گھر کے لیے بھی کوئی ملازم چنتے ہیں نا، تو پہلے اس کو سوچ سمجھ کے پرکھ کے تو رکھتے ہیں، تو ملک کا حکمران چنتے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایک فرد بھی نہ بچا ہو، کوئی نیک اور صالح انسان ہیں صحیح، لیکن ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں، تلاش نہیں کرتے، اور جب ہمارا چناؤ ہوتا ہے تو ہم پھر ایسے لوگ لے آتے ہیں، بددیانت لوگ۔ تو یہ تو ہماری اپنی خرابیاں ہیں۔ یہ آپ بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آج یہ جو یہ دور گزر رہا ہے نا، اس وقت ملک جس دور سے گزر رہا ہے، خدا کی قسم آپ لوگوں کو بتائیں کہ دین حق ہے، دلائل دیں جو وہی جو قرآن و سنت میں بھی ہے، کوئی آدمی اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا، اس کے خلاف دلائل ہیں ہی نہیں اس کے پاس۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پی ڈی ایم کا سربراہ کون ہے، مجھے بتائیں۔ تو دیندار پہلے اپنے دین پر جم کے ثابت قدمی سے دکھائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال مکے میں، آپ کا تو کمال ہے، پہاڑ ہے صبر کے، آپ کسی صحابی اور صحابیات کو دیکھ لیں مکے میں، کیا
آج یہ باتیں لوگوں کو آج قیادت اگر مل جاتی اور ملتی تو یقیناً اس کے آپ جیسے لوگ دست بازو بن جاتے. سر پھر وہی بات ہے نا کہ جب ملنے پہ آتی ہے تو وہ آگے آنے بھی نہیں کوئی دیتا. جیسے کراچی میں نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ جو حالات ہوئے, تو یہ سب حالات تو مطلب جب لوگ کوشش کرتے ہیں تھوڑے بہت تو وہ بھی ان کی سنی نہیں جاتی. اللہ رحم کرے ہمارے حالات پر. اب آپ دیکھیں, اس سے نام لے کے ڈسکشن ہم نہ کریں تو بہتر ہے. میں نے جنرلی آپ کو بات بتا دی ہے. ہم نے دعوت کا حق ادا کیا ہے, مجھے اس کا جواب دیں. سر کوشش تو کرتے ہیں. تو وہ مطلوبہ کوشش نہیں کر رہے آپ. اگر وہ کوشش ہم کرتے تو ہم نکھر کے سامنے آ جاتے. ہم نے وہ قربانیاں نہیں دی. ہم جمہوریت کے پیچھے پڑ گئے, کفر کا نظام. دیکھیں, یہ چیزیں مجھے امریکہ کو دیکھنے کا موقع ملا, قرآن کا طالب علم تھا. یورپ کو دیکھنے کا موقع ملا, ملازمت وہاں کی. دنیا بھر میں, افریقہ میں دیکھا. پاکستان میں سید ابو الاعلی مودودی سے میری ذاتی مجھے شرف حاصل ہے کہ ان کی محفلوں میں. تو میں ان سب چیزوں, اخوان کے ساتھ ہم نے, اخوان المسلمین کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے امریکہ میں. قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ ہے وہ لوگ. قربانیاں دیکھ لیں ابھی آپ, مصر میں کس قدر انہوں نے قربانیاں دی ہیں. چلیے اب ہم چلتے ہیں, ذرا اس آیت سورت کو بہت غور سے پڑھتے ہیں, سمجھ کے پڑھتے ہیں, تاکہ ہمیں آج کی مرض بھی سمجھ آ جائے گی اور اس کا حل قرآن نے کیا پیش ہے وہ بھی سمجھ آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ. یہ اللہ تعالیٰ اپنا بتا رہے ہیں کہ میں نے نوح علیہ السلام کو بھیجا, ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. تو کس کے بھیجے ہوئے تھے حضرت نوح علیہ السلام؟ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے فرستادہ, اللہ کے نبی, اللہ کے سفیر تھے. اب جب وہ آ کے انہوں نے دعوت کیا دی, دیکھیں چند الفاظ میں پورا. فقال, جب ان کو بھیجا تو پس انہوں نے کہا, یا قوم عبد اللہ, اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اب یہاں پہلے دو چیزیں سمجھ لیں. دعوت کس کی دی؟ عبادت کی. اور پھر کوئی اور الہ نہیں ہے. تو عبادت اور الہ کو پہلے سمجھ لیں, پھر آپ کو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. عبادت کا معنی ہے, تین معنی قرآنی آیات سے جو ثابت ہوتے ہیں وہ ہیں. پہلا معنی ہے پرستش پوجا. یہ پرستش پوجا کیا ہوتی ہے؟ بڑا آسان ہے اس کو سمجھنا. نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں بڑے ادب سے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں, یہ پرستش پوجا ہے. آپ رکوع میں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم, خود جھکے ہوئے ہیں, عاجزی کی کیفیت, اور رب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے عظیم ہیں. پھر آپ, یہ بھی آپ کی پرستش پوجا ہے. پھر آپ سجدے میں جاتے ہیں انتہائی عاجزی کی حالت میں, آپ کہتے ہیں. تو پرستش پوجا جب آپ مکے میں حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں, جو آپ اس خانہ کعبہ کا چکر گول لگاتے ہیں ساتھ, یا آپ صحیح کرتے ہیں صفا اور مروہ کے درمیان, یہ سارے رسومات ادا کرنا صرف اللہ کے لیے, یہ ہے پرستش پوجا. رکوع, سجود, قیام جو بھی ہو. اچھا, یہ ہم کیوں کریں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ کیوں کریں؟ یہ دراصل اس اللہ سے محبت کا اظہار ہے. کس اللہ سے؟ جس کی نعمتوں کا ہم گن ہی نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو گن ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، اللہ نے جو آپ کے جسم کے اندر اس نے نعمتیں عطا فرمائی، یہ جو ہوا، پانی، بارش، فضائیں، یہ ساری کی انسان گن ہی نہیں سکتا۔ ان گنت نعمتوں کی وجہ سے جو ہمیں اس سے محبت ہے، اس محبت کا اظہار ہے پرستو پوجا۔ ہندو اپنے بت کے گرد جو چکر لگاتا ہے وہ اس کی پرستو پوجا ہے۔ عیسائی جو گرجے میں جا کے ہفتے کے سنڈے کے دن جو کچھ بھی کرتا کراتا ہے وہ ساری پرستو پوجا ہے۔ تو پرستو پوجا اگر ہو سکتی ہے تو صرف اللہ کے لیے۔ پرستو پوجا کے بارے میں کوئی سوال ہو پوچھیں۔ یہ پہلا معنی ہے عبادت کا۔ دوسرا معنی ہے اطاعت، اوبیڈینس۔ اطاعت جو ہے ہر حال میں، ہر کام میں اور ہر وقت کلی اطاعت اس کو کہیں گے۔ وہ کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ پھر آپ کی عبادت ہوگی۔ دکان پہ بیٹھے ہوئے سچ اور امانت اور دیانت سے کام کریں گے تو آپ عبادت کر رہے ہیں۔ اپنے بچوں کا حلال رزق کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے۔ لیکن اگر نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، دکان پہ جھوٹ بولتے ہیں، حکمران بنتے ہیں، اپنے عہدے سے ناجائز فائدے اٹھاتے ہیں تو پھر یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہر وقت، ہر حال میں، ہر جگہ صرف اور صرف اللہ کے حکم پہ چلنا، چاہے وہ اطاعت، چاہے وہ شادی ہو، بیاہ ہو، مرنا ہو، جینا ہو، عبادت ہو، بالکل اس طرح کرنا جس طرح اللہ چاہتا ہے، اور اللہ جس طرح چاہتا ہے وہ نبی کا طریقہ کار۔ یہ ہے دوسرا معنی اطاعت کا، اطاعت معنی ہے دوسرا عبادت کا۔ کوئی سوال اس کے بارے میں؟ دو معنی ہو گئے، ایک پرستو پوجا اور ایک اطاعت۔ اچھا، یہ اطاعت اللہ تعالیٰ کی کس صفت کا تقاضا ہے؟ بات کو سمجھ توحید الوہیت سر، توحید حاکمیت۔ وہ حاکم ہے پوری کائنات کا، اس کا حکم چلے گا، اس کے حکم کی اطاعت کی جائے گی۔ توحید حاکمیت۔ اچھا، تیسرا معنی عبادت کا عبد سے نکلا ہے۔ عبد کا معنی غلام۔ اب غلام کون سا، یہ ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ بالکل اس وقت عربوں کا غلام یہ ہوتا تھا کہ جس کو وہ خرید لیتے تھے نا، تو اس کو خریدنے کے بعد اس کو سوائے اپنے آقا کی مرضی کے اور کوئی کسی کی مرضی نہیں چلتی تھی۔ آقا کا غلام بس اس کی مرضی پہ چلے گا، اس کو خوش کرنے کے لیے ہر کام کرے گا۔ تو مثال اللہ کے لیے نہیں دی جا سکتی۔ اس نے تو اس کو پیسہ سے چند ٹکے دے کے خریدا ہے نا۔ اللہ نے تو ہمیں پیدا کر کے، بڑا کر کے، صلاحیتیں، ذرائع، وسائل دے کے، لہذا ہم اس کے ایسے غلام ہیں کہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی غلامی کا حق ادا کریں، اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے آقا کو ہر کام کریں۔ یہ ہے آپ کا عبد ہونا، غلام ہونا۔ تو اللہ اونر ہے، اللہ مالک ہے، اور ہم اس کے غلام ہیں، وہ آقا ہے۔ تین معنوں میں پوری زندگی کے اعمال افعال آ جاتے ہیں۔ کس میں؟ نمبر 1 کہ پرستو پوجا، نمبر 2 اطاعت، اور نمبر 3 غلامی۔ تین معنی جو ہیں یہ اس قرآن مجید کی آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ یہ ہیں تین معنی عبادت کے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیک وقت تینوں معنی۔ پرستو پوجا بھی اسی کی ہوگی، اطاعت بھی اسی کی ہوگی، اور غلامی بھی اس کی ہوگی۔ غلامی کی مثال قرآن دیتا ہے کہ دیکھیں
فرعون نے غلام بنا رکھا تھا کس کو؟ بنی اسرائیل کو. یہ تو مثال ہے نا غلامی کی. قرآن اطاعت کی مثال دیتا ہے کہ یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرنا. تو وہاں عبادت کے معنی کیا ہوں گے؟ اطاعت. شیطان کی بات مت ماننا. پرست پوجا کا کہاں آتا ہے؟ جب یہ لوگ جا کے بتوں اور قبروں پر دعائیں مانگتے ہیں تو وہ دعا مانگنا پرست پوجا ہے کہ آقا کو اپنے ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، وہ اللہ کے برابر اپنے بتوں اور قیل و قبور اس کو لے جاتے ہیں. اب عبادت کا معنی مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا، تینوں معنی اچھی طرح سمجھ آ گئے. سر اطاعت اور غلامی انٹر لنکڈ نہیں ہے؟ یعنی غلام بھی تو اطاعت ہی کر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ کی اطاعت اور اللہ کی غلامی اور اللہ کی پرست و پوجا، یہ ساری چیزیں پوری طرح مرکوز کر دی گئی ہیں اللہ کے لیے. آپ سملیرٹی کو اس وقت دیکھیں کہ اللہ کا غلام کیسا ہوگا. آپ کی ماسی آپ جو گھر میں رکھی ہوئی ہے وہ غلام نہیں ہے آپ کی. پہلے یہ بات کلیئر کر لی. عبادت دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں انس کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے. اور عبادت کا یہ مفہوم آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ عبادت تین چیزوں کا نام ہے اور اللہ کے لیے تینوں چیزیں بیک وقت کے پرست پوجا بھی اسی کی ہو، اطاعت بھی اسی کی ہو اور غلامی بھی اسی کی. اور جب آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبدو، تو اس وقت آپ عبادت کا یہ تینوں معنی بیک وقت ہے. قرآن مجید میں جہاں بھی عبادت کا لفظ اللہ کے لیے آیا ہے، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا ابھی آیت میں ہم نے پڑھا ہے نا، کیا پڑھا ہے؟ حضرت نوح کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے؟ یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. تو عبادت کے یہ تینوں مفاہیم معنی جو ہیں وہاں شامل ہیں. قوم ایسے ہی دشمن تھوڑی ہو گئی تھی کہ سرداروں کو چھوڑو وہ طاغوت ہیں، تم اللہ کی اطاعت کرو. نماز روزہ حج بتوں کے لیے مت پوجی کرو، اللہ کو پوجو. ان کے غلام مت بنو. یہ جو آپ کے قبیلے کے سردار ہیں غلام بنو کس کے؟ اللہ کے. اب آپ کو بات عبادت کا سوال کر لیں تاکہ یہ بات آگے بار بار آئے گی. ہر نبی کی دعوت یہی ہے. عبادت پہ کوئی سوال ہے تو کریں. سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو عبادت کا جو مفہوم ہے وہ 1/3 ہی کر رہے ہیں صرف، یعنی جو پرستش و پوجا ہے صرف بس وہی کر رہے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. اسی لیے تو قرآن سے کھل کے بات کو سمجھنا ضروری ہے. میں آپ کو ایک سجیسٹ کروں گا کتاب، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں. ان 4 میں تفصیل کس کی بیان ہوئی ہے؟ عبادت، دین، اللہ، رب، الہ اور رب. 4 یہ کتاب مارکت الآراء کتاب ہے، پوری آیات کے ساتھ بیان ہوئی ہے اور ایک ایک ٹاپک کھول دیا ہے. اور جب وہ ٹاپک کھل گیا تو پھر قرآن بھی سمجھ میں آنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کتاب کے آتھر ہیں سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کتاب کو پڑھ لیں. اچھا، اب عبادت کا صحیح مفہوم آپ کو سمجھ آ گیا؟ جی سر، یہ ایک سوال پوچھنا ہے میں نے. جلدی پوچھیں، سوال کریں آپ. سر یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ حج عمرہ کرتے تھے لوگ؟ اللہ آپ کو ہدایت دے. یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے شروع ہوا ہے، حضرت نوح کے زمانے میں نہیں تھا یہ. جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ دیکھیں عبادت کے بارے میں آج موقع ہے آپ کو، کیونکہ عبادت کے معنی جب ہم نے ٹھیک سے نہیں سمجھے تو ہم ٹھیک عبادت نہیں کر رہے. اس لیے ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق بحیثیت مخلوق حق ادا نہیں کر رہے. کوئی سوال نہیں ہے؟ آگے چلتے ہیں پھر.
اب اس میں دوسرا لفظ جو ہے، ایک ایک آیت کو بڑا سمجھ کے چلنا ہے آپ نے. اچھا، پہلا تھا کہ یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. تو یہ مطالبہ معمولی مطالبہ نہیں تھا. اللہ کی عبادت ان تین معنوں میں. ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود. مجھے آواز نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اب ذرا الہ کے معنی اچھی طرح سمجھیے. الہ کا صحیح مفہوم کیا ہے بھلا بتائیں؟ کون آپ میں سے سب سے صحیح سمجھتا کہ الہ کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ جی اچھا، اب بہت غور سے سنیے. الہ نہیں سمجھیں گے تو الوہیت، توحید الوہیت نہیں سمجھیں گے. اور قرآن کا مرکز و محور آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ نبی کہا کہ کہہ رہا ہے کہ الہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. تو پھر الہ کون ہوا؟ آپ کیوں اللہ کے اس کو عبادت الہ کہتے ہیں اس ہستی کو جس کی عبادت کی جائے؟ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ الہ کا مفہوم یہ ہے کہ طاقت اس کی، قدرت اس کی، عقل اس کے سرچشمہ وہ، حکمت کا سرچشمہ وہ، دینے والا وہ، لینے والا وہ، زندگی وہ دے، موت، ساری طاقتیں قوتیں مرکوز ہیں اس ایک ہستی کے اندر. اس لیے ہم اس سے دعائیں کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں کیونکہ طاقتیں ساری تیرے پاس ہیں. تو علاج وہ ہستی ہے جس کے پاس یہ ساری طاقتیں اور قدرتیں ہیں. آپ گن لیجئے، ان کو سمجھ لیجئے تاکہ یہ بات بڑی کلیئر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیوں الہ ہے. اس لیے کہ وہ ساری طاقتیں، ساری قدرتیں، سب کا مالک وہ ہے، آقا وہ ہے. قدرت اس کی، اختیار اس کا، حکمت اس کی، اختیار اس کا، جبر اس کا، سب کچھ طاقتوں کا، ساری طاقتوں کا مالک وہ ایک ہستی ہے. اس لیے اس کو الہ کہتے ہیں. تو ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ ہماری عبادت کو قبولیت بخش کر ہمیں انعام جنت دے سکتا ہے، اور وہ ہم سے راضی ہو کے دنیا میں ہمارے سارے معاملات اسی کے ہاتھ میں، اور پھر وہ ان کو ٹھیک بھی کر سکتا ہے. اب ذرا مجھے اچھی طرح بتائیے، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ کے کیوں الہ ہے، اور سورہ اگر آپ نے سمجھنا ہونا کہ اللہ الہ کون ہے، تو آپ پوری طرح سمجھ لیں آیت الکرسی کو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی وہ الہ ہے. اب آگے الہ کی ساری صفات ہیں. اگر وہ صفات آپ کے سمجھ کے پڑھیں روز فرض نماز کے بعد، جس حکم دیا رسول اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر ان صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں تو جنت آپ پر واجب ہوگی. لیکن اگر الہ کی وہاں وہ 10 صفات جو آئی ہیں، الحی ہے، القیوم ہے، آگے گنتے جائیے. آپ کہیں گے تو اس پہ الگ سے ایک بات کر لیں گے کہ جو 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں. لہذا یہ جو بات اگر سمجھ نہیں آئی نا آپ کو، نہ ایک عبادت کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور الہ کیا ہے، پھر نہ قرآن سمجھ آ سکتا ہے نہ دین سمجھ آ سکتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں. میں عبد ہوں، لہذا میرے اوپر لازم ہے کہ میں اسی کی پرست پوجا، اسی کی اطاعت، اسی کی غلامی کروں. وہ الہ ہے، تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک. اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں. کیوں؟ وہ قبول کرے گا. وہ میرا حاکم، خالق، مالک، رازق، ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں. وہی الہ ہے، اسی کی مجھے عبادت کرنی چاہیے. اب اگر آپ کو میں نے اس آیت پہ اس لیے وقت لگایا ہے کہ ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کو یہی دعوت دی ہے.
کیا دعوت دی ہے؟ یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ بار بار آئے گا ہر نبی کی دعوت. اب ذرا اس آیت کے اس حصے تک اگر آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی کمنٹ ہو تو ضرور کریں. بہت بنیادی نقطہ ہے قرآن فہمی کے لیے کہ عبادت کیا ہے. سر جی یہ اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جس سے والہانہ محبت کی جائے الہ کے لیے. دیکھیں اور مفہوم مت نکالیں. جی والہانہ ٹھیک. محبت، ایک منٹ، والہانہ محبت آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ صرف ایک پہلو ہے، اور وہ ہے اس کی نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے نعمتیں دی ہیں. لیکن وہ حاکم بھی ہے. حاکمیت کیا تقاضا کرتی ہے اس کی؟ کہ آپ اس کی اطاعت کریں. وہ آقا ہے، اس کی غلامی کرنا فرض ہے. ایک لفظ الگ سے نکالیں گے تو آپ الوہیت یا الہ کا پورا مفہوم نہیں سمجھ آئے گا. یہی تو ہم نے حرکت کی ہے کہ عبادت، ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ عبادت تو 1/3 ہم نے سمجھی ہے کہ بس فرشتہ پوجا، نماز، رکوع سجود کر لیا، حج کر لیا، ہم عبادت ہو گئی. عبادت بھی تینوں معنوں کے ساتھ اور الہ بھی پوری طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ. شاباش. اور کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ بات کلیئر کر لیں اپنے. سر یہ سر کہہ یہ جتنی سکتے بھی ہیں صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، 99 صفات ہیں، ان ساری کی ساری صفات کے ساتھ اگر کوئی الہ ہو سکتا ہے تو وہی ہو سکتا ہے، ورنہ اگر ایک بھی کم ہو گئی تو وہ الہ نہیں ہو سکتا، یا کسی میں ایک پائی جاتی ہے کوئی صفت تو وہ بھی الہ نہیں ہو سکتا. تو ہمارا یہ یقین جو ہے نا وہ پختہ ہونا چاہیے کہ یہ الہ ہو ہی وہی سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ ساری کی ساری صفات. میڈم آپ ایک بات جو کر رہی ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ کسی میں کوئی جو اللہ میں وہ صفت ہے وہ کسی اور میں ہو نہیں سکتی. وہ 99 صفات جو صفاتی نام ہیں وہ اسی کے لائق ہیں. کوئی نبی بھی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ 99 میں سے کوئی ایک پوری اس کو دے دیں. سر یہ کہہ سکتے ہیں اللہ بالکل الہ سر. جو ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ساری قوتوں کا مالک وہی رب ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن وہ کون سی قوتیں ہیں؟ جب تک میں ذہن میرا کھلا نہیں ہوگا کہ علم ہو، حکمت ہو، طاقت ہو، قدرت ہو، اختیار ہو، جبر ہو چیزوں پر، وہ ساری صفات اس اللہ کی ہے. بے شک ساری قوتیں. اب ایک بات میں بتاتا ہوں آپ، یہ جتنا پورا دین ہے نا اسلام کیا ہے؟ عقیدہ ہے، پھر عبادات ہے، پھر اخلاق ہے، پھر معاملات ہے. یہ 4 چیزیں ہیں نا، یہ سارے کے سارے بڑے غور سے سنیے اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضے ہیں. سارے کے سارے، سارا دین. میرا اخلاق کیوں اچھا ہو؟ میرا رب چاہتا ہے کہ پہلے اس نے جو پیکج مجھے دیا ہے کہ عبادات، نماز بھی اخلاق کی اصلاح کرتی ہے، حج بھی اور زکوٰۃ بھی، سب چیزیں جو ہیں وہ انسان کی اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے ایک ان کا کام ہے. صفات کے بارے میں جتنی کلیئرٹی ہوگی نا آپ کو، بالکل اتنا ہی آپ کا جو ہے دین اور ایمان پختہ اور پکا ہوگا. توحید ہے ہی در اصل ان صفات کا کامل فہم جو ہے وہ کامل توحید ہے. میں نے عبادت اس لیے کرنی ہے کہ وہ معبود ہے، الہ ہے. میں نے اطاعت اس لیے کرنی ہے کہ وہ حاکم ہے. ایک ایک صفت کا تقاضا آپ دیکھتے جائیے. دیکھیں ہم نے آج یہ بات اس لیے سمجھیں کہ پورے قرآن میں انبیاء نے آ کے ایک ہی دعوت دی ہے، اور وہ دعوت آپ کے سامنے الفاظ میں یا قوم، کیونکہ ان کا سارے انبیاء نے خطاب کس سے کیا؟ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے. یہ فرق ہے دونوں نبوتوں میں. اور پوری انسانیت کا کون سی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے قیامت تک آنے والا انسان. ان سب کے لیے اگر کوئی نبی ہے اب تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب کوئی سوال ہے
آیت کے اس ٹکڑے تک جو بہت اہم ہے. سوال کیجئے اگر سر کوئی یہ بات. ساری چیزیں پڑھ کر ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر سے دور جاہلیت میں زندہ ہیں؟ ہم پھر سے کیا کریں؟ دور جاہلیت کی جو چیزیں سیرت میں آتی ہیں پھر وہ دور جاہلیت والی ساری خصوصیات ہماری قوم میں پائی جا رہی ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے دور جاہلیت میں زندہ ہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، جاہلیت ہر زمانے میں رہی ہے. یہ جدید جاہلیت بھی ڈگریوں کے ساتھ جاہلیت ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز. چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، شرار بو لہبی جہالت ہے اور چراغ مصطفی جو ہے وہ روشنی ہے. تو جہالت ہر زمانے میں رہی ہے اور صرف اس کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں. اس وقت جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسانوں نے اپنی خواہش کو الہ بنا رکھا ہے. شکلیں بدل گئی ہیں. جاہلیت ہر زمانے میں رہی ہے. آپ اور جب جاہلیت کا دورہ ہوتا ہے تو پھر معاشرہ تباہ ہوتا ہے، اور جب اسلام کا دورہ ہوتا ہے تو معاشرہ، معیشت، ہر چیز بالکل عدل پہ قائم ہو جاتی ہے. انبیاء آئے اسی لیے ہیں کہ جاہلیت کو مٹا کے اور اسلام کو قائم کریں. شاباش، سوال کریں. آپ اتنے سارے لوگ آن لائن ہیں، آپ اس بات کو کلیئر کر لیں. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو سوال کر لیں. سر یہ سورہ حشر کی وہ آیت جو ہم مسنون دعاؤں میں بھی ہے، فجر صبح کی اور شام کی دعاؤں میں، هو الذی لا الہ، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے الہ کا مفہوم کچھ صفات کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر الہ کی سارا مفہوم آپ نے سمجھنا ہے تو قرآن میں آیت الکرسی نمبر 1 اور سورہ الحشر کا آخری رکوع بھی اسماء الحسنی آئے ہیں، اللہ کے صفاتی نام آئے ہیں. اب چلتے ہیں آگے، اسی آیت کا اگلا حصہ مکمل کرتے ہیں. نبی کیا کہہ رہا ہے آگے؟ بڑے ایک ایک لفظ بڑا معنی سے بھرا ہوا ہے. انی اخاف علیکم یوم عذاب یوم عظیم، میں بہت ڈر رہا ہوں کہ تم تو گرفتار ہو جاؤ گے اس بڑے دن کے عذاب میں. اچھا، تو یہ نبی کیوں کہہ رہا ہے اپنی قوم سے؟ یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہے بھلا؟ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کو الہ مان کر زندگی نہیں گزارو گے، تو تمہیں بہت بڑے عذاب کا آخرت میں سامنا ہوگا. یہ انذار ہے، اس میں دعوت ہے. یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ دعوت ہے نوح علیہ السلام کی. اور انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یہ انذار ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ وارننگ ہے. آپ دیکھ لیں ایک آیت کے اندر قرآن کا کمال دیکھ لیں. اچھا، اب یہ آیت اس وقت ان الفاظ کے ساتھ کیسے کیوں آئی؟ بالکل یہ وہی دعوت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کو دے رہے تھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آپ کو پتہ قیامت تک ہے، اور قریش مکہ بالکل وہی کچھ کر رہے تھے جو سرداران نوح علیہ السلام کی قوم کے کر رہے تھے. تو ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ باز آ جاؤ، یہ مہلت اپنی جگہ، لیکن اللہ کا عذاب پھر جس طرح قوم نوح کو تیس نیس کیا ہے نا، تمہیں بھی عبرت بنا کے چھوڑے. یہ ہے قرآن، ہر بات اس کی بالکل ہدایت اس سے اخذ کرنی ہمارے ذمہ ہے.
اور آج جس تاریکیوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کے اطاعت طاغوت کی کر رہے ہیں، غلامی طاغوت کی کر رہے ہیں، نمازوں میں کوئی ہماری اثر انگیزی نہیں ہے، تو ہم 100 دفعہ 1000 دفعہ سوچیں کہ کہیں ہم اس کے مصداق تو نہیں ہیں۔ اچھا، اب آپ کو اس آیت پہ کوئی سوال ہو، کوئی کمنٹ ہو، ورنہ میں آگے جا رہا ہوں آیت نمبر 60 پر۔ قال الملأ من قومه، نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو، تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ کس نے کہا؟ سرداران قوم نے۔ عوام الناس کیونکہ اس کے پیچھے چلتے ہیں، لیڈروں کے پیچھے، سرداروں کے پیچھے۔ سردار جو تھے وہ دنیا میں اتنے لت پت تھے کہ وہ اللہ کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو جب الہ مان لیا تو پھر آپ نے غلامی، آپ نے اطاعت، آپ نے پرست پوجا اللہ کی کرنی ہے۔ جب یہ لوگ کرنے لگ جائیں گے تو لوگ تو اللہ کے پیچھے چلیں گے، پھر ان سرداروں کو کون پوچھے گا؟ تو سب سے زیادہ تکلیف ہر زمانے میں انبیاء کی دعوت سے ان وڈیروں، ان سرداروں، ان حکمرانوں کو ہوئی ہے جو گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ہر زمانہ دیکھ لیں، آج کا زمانہ بھی دیکھ لیں آپ۔ اگر آپ اس سر آیت پر غور کریں، ستاروں سے ان کو کیا محبت تھی جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کی عبادت چھوڑ دیں؟ اچھا تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ آج آپ کیوں یہ شادی اور بیاہ پہ اور دوسرے معاملات میں ہندوؤں کی اور اس کی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کی اطاعت کیوں کرتے رسومات۔ ہیں؟ تقلید کرتے ہیں۔ کیوں تقلید کرتے ہیں؟ بھئی آج پڑھے لکھے ہیں آپ، بی اے ہیں، ایم اے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ڈگری ہیں آپ کے پاس، کیوں نہیں اللہ کے پیچھے چلتے؟ آپ کیوں ان کے پیچھے چلتے ہیں؟ جبکہ قوم شیطانیت، گمراہی کے پیچھے چل پڑتی ہے تو اس کو پھر وہ خوبصورت کر کے شیطان دکھاتا ہے۔ آپ منگنی کی رسم کو پر پکڑتے ہیں، لوگوں میں بتاتے ہیں دیکھیں میں نے منگنی میں کتنا خرچ کیا، یہ دیکھیں خود نمائی ہو رہی ہے، خود اپنی تعریفیں سن کے خوش ہو رہا ہے بندہ، حالانکہ وہ جہالت ہے کہ کتنا پیسہ آپ نے برباد کیا، کتنے غریبوں کی بچیوں کی شادی ہو سکتی تھی۔ تو ہر زمانے میں گمراہی کی شکل مختلف رہی ہے۔ وہ امیر اس زمانے میں وہ سردار تھے، آج آپ کے حکمران ہیں۔ مجھے بتائیں نا، پاکستان کی پوری قوم دنیا کے بدترین عذاب میں مبتلا ہے، لیکن ابھی بھی ہم بالکل ان کو دل میں اگر برا سمجھیں بھی تو ہم ان کو کبھی ان کے اطاعت ہم انہی کی کر رہے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ سوال جی سر جزاک اللہ سر، سمجھ آ گئی، میں سمجھ گئی کہ مطلب رواج جس چیز کا ہو، ہم پھر یہ نہیں دیکھتے کہ دین ہمیں کیا بتاتا ہے، ہم اس رواج کو بس فالو کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر قوم زمانے میں، ہر قوم نے آ کے یہی حرکت کی کہ ان کے سرداروں نے، بڑوں نے، حکمرانوں نے کیا کہا؟ انی لنراک فی ضلال مبین، یہ جو نبی آیا ہے نا، یہ تو سری گمراہی لے کے آیا ہے۔ کیوں؟ اس کی بات مانیں گے تو ہم یہ ان طور طریقوں پہ کیسے چلیں گے؟ یہ ان گمراہیوں کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، لہذا یہ گمراہ ہے، نعوذ باللہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ لوگ اللہ الحمدللہ قرآن و سنت سے مستفید ہو رہے ہیں عمل کر کے، کیا ان حکمرانوں نے، ان بڑے بڑے اداروں نے، ان بینکرز نے، ان جو آپ کے بیوروکریٹس ہیں، ہر قسم کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، کیوں نہیں قوم کو قرآن پہ آنے دیتے؟ کیوں میڈیا کو اور ہر چیز کو انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے گمراہی کے لیے؟
سر اس لیے کہ پھر ان کی اپنی منمانیاں نہیں چل سکتی. انہیں پتہ ہے کہ اگر لوگ قرآن کے ساتھ جڑ گئے تو پھر ہماری نہیں مانیں گے. تو اب یہی تو انبیاء اللہ نے اس لیے بھیجے کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، کائنات اس کی ہے، حکم اس کا چلنا چاہیے. لیکن انسان آزمائش میں ہے اور اللہ نے اس کو یہ اختیار دے دیا ہے، اور جو حکمران یہ اختیار کو مس یوز کریں گے وہ پوری قوم کو لے کے جہنم میں جائیں گے. قوم کو سوچنا ہے کہ مجھے اقامت دین کرنی ہے یا طاغوت کے پیچھے چلنا ہے. اچھا اب سر ہماری قوم سوچ رہی ہے یہ چیزیں. نبی اب سنیں آیت نمبر 61. قال نبی نے کہا، فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، لیس فی بی ضلالت، میں گمراہی میں ہرگز نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں کس کا رسول ہوں؟ بتائیں. رب العالمین کا رب العالمین. اچھا، یا رب کے معنی کیا ہیں؟ کیا معنی ہے رب کے؟ پروردگار. بس یہی تو خرابی ہے، یہی تو خرابی ہے. ایک معنی نہیں ہے. وہ صرف پروردگار نہیں، صرف کفیل نہیں، وہ مالک اور آقا اور حاکم ہے. وہ سارے جہانوں کا مالک وہ ہے، میں اس کا بھیجا ہوا ہوں. یہ رب العالمین کہہ کے ہم اللہ کے جو وہاں رب کے معنی ایک کر کے نا ہم رب کو زمین پر لے آتے ہیں آسمان سے. وہ رب جو ہے وہ صرف پروردگار نہیں، میرا پالنے پوسنے والا، میری کفالت کرنے والا، بیماری کو ٹھیک کرنے والا، بھوک میں کھانا دینے والا، پیاس میں پانی دینے والا، صرف یہی نہیں ہے، وہ اس پوری کائنات کا مالک ہے، اس پوری کائنات کا حاکم ہے. یہ جب تک رب کے معنی نہیں لائیں گے رب العالمین کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ آ سکتا. تو نبی کہہ رہا ہے میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، میں اس کی طرف سے آیا ہوں. کون؟ جو ساری کائنات کا کنٹرول اس کے پاس ہے، طاقت اور قوت اس کے پاس ہے. یہ تھوڑی سی آپ کو آزادی دی ہے، کس کے لیے؟ آزمائش کے لیے. اگر اس امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہوگے تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ پھر جہنم تمہارا مقدر ہوگی. یہ بات آپ اتنی سی کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ یہ پروردگار ہے، صرف نہیں. یہ جب کہتے ہیں نا وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اچھا آپ پتہ نہیں کیوں نہیں آپ چیزوں کو سمجھتے. وہ ریمنڈ ڈیوس خبیث جو تھا وہ کس کا، اس کو صرف کیوں چھوڑا آپ نے؟ کہ اس پہ سفارت کی مہر لگا دی تھی امریکہ نے اس کو بچانے کے لیے. ایک خبیث آدمی اگر کسی ملک کا وہ بن جائے سفیر، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. رسول کس کا سفیر ہوتا ہے؟ رب العالمین کا، مالک، خالق، رازق، حاکم، سب کچھ اس کائنات کا. یہیں سے تو جب ہم معنوں میں کمی کر دیتے ہیں نا، ہم اس اللہ رب العالمین کے درجات جو ہیں جو اتنے بلند ہیں. آیت الکرسی میں آپ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ تو لہذا معنی کا اور مفہوم اپنے ذہن میں پورا صحیح رکھیے، تاکہ اس کی وجہ سے پھر ہمارے اندر اخلاص، عمل کا جذبہ، استقامت سب پیدا ہوگی. اچھا یہ جو آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر ڈٹ گئے. وہاں رب کے معنی کیا ہیں بھلا؟ صرف پروردگار ہیں؟ مالک سارے معنی، حاکم، بھی آپ خالق، نے بتائے ہیں، یہ سارے آ جاتے ہیں. یہ مالک، سارے نہیں آقا، ہوں گے تو حاکم، استقامت نہیں آئے گی. والا، خالق، سارے. چلیے اب آگے چلتے ہیں. قال نبی نے کہا، جواب دیا،
یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لئی سبی ضلالت، میں گمراہی میں ہرگز نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، وہ جو تمہیں پالتا پوستا ہے، جس نے ساری ذمہ داریاں تمہاری لی ہیں جسم کی، اس نے تمہاری روح کی پرورش کے لیے، تمہارے اخلاق کی پرورش کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں کیا پہنچاتا ہوں؟ اللہ رب العالمین کے پیغام، میرے رب کے پیغام، وانصح لکم، اور میں تمہارا انتہائی خیر خواہ ہوں، وعالم، اور میں وہ چیزیں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے میں وہ چیزیں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ نبی کے پاس وہی آتی ہے نا، اس کو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی وہی کے ذریعے کمیونیکیشن ہے۔ جو کچھ وہ جانتا ہے، جو کچھ وہ دیکھتا ہے، وہ کوئی انسان اور نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا ایمان شہادت والا ایمان ہے، گواہی والا، کہ اس کو اللہ کو دیکھتا ہے، وہ گواہ ہے۔ یہ ہے نبی اور عام آدمی میں فرق۔ اچھا، اب آ جائیے آیت 63 پر۔ او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے آدمی کے ذریعے تمہارے رب نے اپنی ہدایت پہنچائی ہے؟ او عجبتم، کیا تم حیران ہو، کیا تمہیں تعجب ہے کہ ان جاءکم ذکر، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت آئی، علی رجل، ایک مرد پر، منکم، جو خود تمہیں میں سے ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اللہ نے جب بھی نبی بھیجا ہے تو اس قوم کے بندے کو چنا ہے، یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ سر اگر کوئی فرشتہ یا اوکے کوئی اور سر، مخلوق ہوتی تو پھر حجت تمام نہ ہوتی۔ اللہ نے حجت تمام کی کہ انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے نبی۔ یہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس سر کیونکہ وہ ایک ان میں منٹ رہتے ہیں۔ پلیز، ایک منٹ، وہ بندہ اس قوم کا تھا، اس کی ضروریات، اس کی لائف سٹائل، اس کا بالکل وہی تھا جو اس قوم کا تھا۔ اب اس قوم کا نمونہ اگر ہو سکتا تھا تو کوئی خود فرد جو اس قوم کا ہو، تاکہ وہ اپنی زندگی سب سے پہلے بدلے اس وحی کی روشنی میں، اور پھر ان کے لیے وہ نمونہ ہو۔ تو یہ ٹھیک نمونہ تھا، اس کے ہٹ کر کوئی بھی نمونہ ہوتا تو لوگ قبول نہ کرتے، کہ اگر وہ غیر قوم سے فرد آتا، فرشتہ آتا، کوئی اور مخلوق ہوتی، بھئی وہ سے ضروریات اور ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی عین حکمت کے مطابق وہ فرد جو ہے وہ اسی قوم کا ہوتا ہے۔ اور کیوں آیا یہ لے کے پیغام؟ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تمہیں ڈرائے، تمہیں وارننگ دے، تمہیں تنبیہ کرے کہ تم اگر یہ مانو گے نہیں جو حکم میں لے کے آیا ہوں، تو پھر تمہیں جہنم کا سامنا ہوگا، دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم۔ وَلِتَتَّقُوا، پہلا جو ہے نا ایمان کا تقاضا، وہ تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ برائی کو چھوڑ دو اور نیکی کی طرف جلدی کرو۔ اگر یہ دین قبول کر لو گے، ایمان لے آؤ گے اللہ پر، پھر تمہاری زندگی کا مقصد تقوی ہوگا، کہ اللہ کا ایسا خوف کہ برائی سے بچنا ہے اور نیکی کرنی ہے۔ تو یہ جو پیغام آیا اللہ کا، اس کا پہلا کام یہ تھا کہ ڈرا دو، ان کو وارننگ دے دو، قبول کرو گے کامیاب، نہیں کرو گے جہنم۔ دوسری بات، قبول کر کے تقوی کرو گے، تقوی کی روش اختیار کرو گے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، شاید کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ تو اللہ کے رحم کی دو شرطیں ہیں یہاں آیت میں۔ بلا کیا ہیں دو شرطیں؟ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا۔ شاباش، ویری گڈ، ویری گڈ۔ یہ ہے آیت میں سے سمجھنا، کہ اگر اس سے ڈرو گے جو میں ڈرا رہا ہوں، اور پھر تم ایمان لا کر تقوی اختیار کرو گے،
پھر تم اللہ کے رحم کے مستحق ہو سکتے ہو۔ اگر اس کو ریجیکٹ کر دو گے اور تقوی کی روش اختیار نہیں کرو گے تو تمہارا حال وہی ہوگا جو پاکستانی قوم کا ہو رہا ہے آج۔ آپ دیکھ لیں کتنی بڑی حقیقت ہے قرآن۔ اب سنیں آخری بات، فیصلہ کن بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ کیا مطلب جھٹلا دیا کا مطلب کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ تو سر کو مانا نہیں اور اس کے خلاف جو ہے حکمت عملیاں بھی شروع کر دی۔ انہوں انکار نے کیا، بالکل انکار آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کے خلاف چالیں چلی، اس کی راستے میں رکاوٹیں ڈالی جو ممکن تھا کر سکتے تھے، کیا انہوں نے۔ تو فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا قوم نے۔ اللہ تعالیٰ فَأَنْجَيْنَاهُ، وَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے اس نبی کو بھی نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ، اس کشتی میں، کیونکہ اللہ کا دوسری جگہ آئے گا، بتائے گا اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، انہوں نے بنایا، اور اہل ایمان جو تھے نبی کے ساتھ اس کشتی میں آئے گئے، وہ بچ گئی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہمارے احکامات کی خلاف ورزی کی، تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ انہم قوم کانوا قوما حامین، وہ اندھے تھے، وہ اندھی قوم تھی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی نبی حضرت نوح علیہ السلام کی ہدایت کے پیغام سے۔ تو جو قوم ہدایت سے آنکھیں بند کر لیتی ہے اور اللہ کی مہلت کے باوجود، جھٹکے دینے کے باوجود، ایسٹ پاکستان الگ ہوا، سیلاب آئے، ہم نے کبھی آنکھیں نہیں کھولی اس ہدایت کی طرف۔ جب یہ کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو بالآخر ایک بہت بڑے عذاب سے دوچار کرتے ہیں۔ جھٹکے آج بھی لگ رہے ہیں، عذاب آج بھی موجود ہے، لیکن یہ فیصلہ کہ کسی قوم کو کب مٹنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ مٹتی اس وقت آگے آپ دیکھیں گے کہ جب وہ قوم باز نہیں آتی اور بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر ایک لیول پہ آ کے اللہ اس کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ان سے باز آ جائیں اور ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کے مطابق زندگیاں گزاریں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ کا رحم آئے گا۔ یہ شرط ہے، اگر یہ نہیں ہوگا اور ہدایت گمراہی میں بڑھتے چلے جائیں گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ تھا سورہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات، اور انشاءاللہ کل جو ہے ہم قوم عاد کا معاملہ پڑھیں گے۔ اگر آپ میں سے لکھ لیں کہ قوم عاد کا ذکر قرآن مجید میں کہاں کہاں ہے، تاکہ آپ میں سے جو دیکھنا چاہیں وہ دیکھ لیں۔ قوم عاد کا ذکر ہے سورہ اعراف کی آیت 65 تا 72 میں، سورہ ہود کی آیت 50 تا 60، سورہ شعراء 26 نمبر پر قرآن میں آیات ہیں 123 تا 140، سورہ حامیم سجدہ صرف 2 آیتیں ہیں، 16 اور 15 اور 16۔ پھر اس کا ذکر ہے سورہ زاریات آیت 41 اور 42۔ جہاں 2 آیتیں ہیں نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا بتا دیا کہ یہ گمراہ قومیں تھی، ہم نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ سورہ قمر آیت 18 تا 25، اور آخری ہے سورہ احقاف 6 تا 8 آیات۔ یہ پورے قرآن میں قوم عاد کا ذکر ان آیات سورتوں کی ان آیات میں ہوا ہے۔ آپ ذرا اس کو دیکھ سر لیں۔ سورہ ہود کے بعد کون سی تھی سورت 123 سے 140 جس کی آیات ہیں؟ شعراء 26 نمبر سورت ہے قرآن میں۔
سر ایک دفعہ پلیز ریپیٹ کر دے، جزاک اللہ. سورہ آراف آیت 65 تا 72، سورہ ہود 50 تا 60، سورہ شعراء 123 تا 140، سورہ حامیم سجدہ 15-16، سورہ زاریات 41-42، سورہ القمر آیت 18 تا 25، اور سورہ احقاف آیت 6 تا 8۔ ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.